السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 ہے سورہ احزاب، اور پارہ نمبر 22 شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن یقنت، اور جو حکم مانے گی، من کنہ تم میں سے، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، ورسول ہی اور واسطے اس کے پیغمبر کے، وتعمل اور وہ عمل کرے گی، صالحاً نیک، نوتہا دیں گے ہم اس بی بی کو، اجرہا بدلہ اس کا، مرتین 2 بار۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم میں سے جو بھی اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گی، ان کا حکم مانے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو امت کی عورتوں کے مقابلے میں دگنا اجر و ثواب دیں گے اس کی نیکی کا، کیونکہ نبی کی بیویاں ہیں۔ امت کی بیویوں کے سے ان کا جو ہے مقام و مرتبہ جو ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے ہم ان کو جو ہے عام عورتوں سے دگنا اجر و ثواب جو ہے ہر نیکی کا دیں گے۔ وَآتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، لہا واسطے اس بی بی کے، رزقاً کریم، رزق عزت والا۔ یا نساء النبی، اے عورتوں خاص نبی کی، یعنی اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، لستن، نہیں ہو تم، کا احدٍ، مانند کسی ایک کے بھی، من النساء، تمام عورتوں میں سے، ساری امت کی عورتوں میں سے تم جو ہو کسی عورت کی طرح اور کسی عورت کے برابر نہیں ہو، یعنی کوئی عورت جو ہے اس امت کی وہ تمہارے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کر لو، تم جو ہے پرہیزگاری اختیار کر لو، فلا تخضعن، پس نہ تم نیچے کرو، پست کرو، نرم کرو۔ خضوع و خشوع کے معنی ہوتا ہے دل کو نرم کرنا۔ فلا تخضعن، پس نہ تم نرم کرنا، بالقول، باتوں کو۔ اگر کوئی مرد جو ہے باہر کے دروازے پر آ کر کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، اتنی نرمی کی بات نہیں کرنی کہ وہ جو شخص جو ہے فیطمع، پس طمع کرے وہ شخص، الذی، وہ شخص، لالچ کرے وہ شخص، فی قلبہ ہی، بیچ دل جس کے ہے، مرض، بیماری۔ جس شخص کو جو ہے عورتوں کی آواز بھلی لگتی ہے، وہ شخص جو ہے پھر لالچ کرے گا تمہاری نرم آواز سے، تو اس جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ کھوٹی ہوگی۔ کسی مرد کے ساتھ بھی، غیر مرد کے ساتھ بات کرنی ہو، کوئی دروازے پر آئے تو آواز کے اندر نرمی اختیار نہیں کرنی، ورنہ وہ شخص جس کے دل میں خرابی ہے، منافقت ہے، عورتوں کی آواز سننے کی جو ہے وہ خواہش ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنے کی خواہش ہے، تو وہ لالچ کرے گا جس کے دل میں خرابی ہے کہ وہ تمہاری گفتگو جو ہے وہ لمبی ہو جائے۔ تو مختصر بات کرنی ہے، زیادہ باتیں نہیں کرنی غیر مردوں کے ساتھ، اور اپنی آواز میں نرمی جو ہے، نرم لہجہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا۔ وَقُلْنَا، اور کہو تم، قول معروف، بات اچھی۔ کسی بھی غیر مرد سے بات جو ہے اچھی کرنی ہے، اور آگے آئے گا کہ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر، پردے میں۔ یہ نہیں کہ ہمارے دور کی طرح جو ہے دکانداروں کے سامنے بے پردہ بیٹھ کر ہنس کر باتیں کرتی ہیں، دفتروں میں بیٹھ کر، اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے دیگر مقامات پر جو ہے غیر مردوں کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتی ہیں۔
یہ تو بہت دور نکل گئی ہیں آج کے دور کی عورتیں۔ قرآن تو ان کو کہتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے کوئی غیر آدمی، باہر کے دروازے کے اوٹ میں کھڑے ہو کر بغیر نرم لہجے کے تم نے جو ہے اس سے بات کرنی ہے، اور بات جو ہے وہ اچھی کرنی ہے، اور اچھی میں یہ بھی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ، مختصر بات کریں، بات کو بڑھانا نہیں ہے، ورنہ بات کو بڑھائیں گے تو وہ شخص جو ہے وہ اس کی نیت میں فتور آ جائے گا۔ وہ کرنا، اور تم ٹھہری رہو فی بیوتکن، بیچ اپنے گھروں کے، بغیر کسی مجبوری کے باہر نہیں نکلنا۔ یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو جو ہے بازاروں میں مارکیٹوں میں جاتی ہیں عورتیں، جو ہے خرید و سامان جو ہے سبزیاں دیگر چیزیں خریدنے کے لیے، شاپنگ کے لیے عورتیں جاتی ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ کیا مردوں کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ جو کماتے ہیں وہ جو ہے وہ چیزیں بھی خرید کر لے کے آئیں؟ اتنی احمق اور بیوقوف ہی ہو گئے ہیں مرد کہ ان کو کچھ عقل ہی نہیں ہے کہ وہ دکانداروں سے جو ہے چیزیں جو ہے خریدنے کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے وہ۔ تو یہ جو مارکیٹوں میں پھرنا ہے، بازاروں میں پھرنا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے مومنین کی مائیں قرار دی ہے، اس کے باوجود پردے کی تاکید ہے، نرم لہجہ جو ہے اختیار نہ کرنے کا حکم ہے، اور پھر فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے مقصد گھروں سے باہر نہ نکلو، بغیر کسی مجبوری کے باہر نہ نکلو۔ ولا تبرجنا، اور نہ بناؤ شنگار کر کے نکلو، تبرج الجاہلیت الاولی، بناؤ شنگار زمانہ جاہلیت پہلے کی طرح، جس طرح اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں جو ہے خوب چہروں پر رنگ روغن مل کر جو ہے وہ پھر نکلتی تھی گھروں سے۔ یہ طریقہ اختیار نہ کرو، یہ جہالت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور خوشبو تو بالکل نہیں لگا سکتی عورت جو ہے، گھر سے باہر جانا ہو خوشبو جو ہے وہ قطعی طور پہ نہیں لگا سکتی، خواہ وہ خوشبو پاؤڈر کی ہو یا دیگر، خوشبو تو بالکل حرام کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے وہ زانیہ عورت ہے، گناہ گار عورت ہے وہ۔ تو جو اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں وہ انسانوں کے لیے رحمت جو ہے، ان کے اندر رحمت ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، شر سے بچنا ہے، شیطانیت سے بچنا ہے۔ فرمایا ولا تبرجنا، اور نہ بناؤ شنگار کر کے نکلو، تبرج الجاہلیت، بناؤ شنگار کر کے نکلنا زمانہ جاہلیت جیسا، الاولی، پہلا، یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت جیسے بناؤ شنگار کر کے بے پردہ گھروں سے جیسے نکلتی تھی عورتیں، ایسے نہ نکلو۔ واقمنا، اور قائم کرو الصلاۃ، حقیقی نماز، وآتینا، اور دیتی رہو الزکوٰۃ، حقیقی زکوٰۃ، وأطیعنا اللہ، اور حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ انما، بے شک، یرید اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیذہب، تاکہ وہ لے جائے، عنکم، تم سے، رجسا، خاص ناپاکی، خاص گندگی، یہ جو اخلاق و کردار کی گندگی ہے اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں۔ تمہیں جو ہے یہ جو بے پردگی میں اور مردوں کے ساتھ جو ہے لمبی گفتگو میں جو برائی، جو غلاظت، بدنیتی پائی جاتی ہے، اللہ اس سے تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ کردار کی گندگی سے، غلاظت سے، شیطانی وسواس سے تمہیں اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے۔ ان سب نصیحتوں کے ذریعے اہل البیت، اے خاص گھر والو،
نبی کی بیوی ہو خاص طور پر، کیونکہ تم امت کے لیے امت ہو، نمونہ ہو۔ جب نبی جو ہے امت کے لیے نمونہ ہے تو تم بھی جو نبی کی بیویاں ہو وہ ساری امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، نمونہ بنو۔ وَيُطَهِّرَ، اور وہ پاک کرنا چاہتا ہے، تم کو تطہیرا، پاک کرنا۔ اللہ تمہیں جو ہے ہر قسم کی جو ہے خرابی سے پاک رکھنا چاہتا ہے، ہر قسم کی غلاظت سے، بری باتیں جو ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی باتوں کو سننے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچاتا ہے، پاک کرتا ہے۔ وَاذْكُرْنَا، اور تم ذکر کرو، ما جو یا یاد کرو جو یتلا پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن، بھی تمہارے گھروں کے، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، والحکمت، اور ان آیتوں کی حکمت سے، جو تمہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، سمجھ بوجھ دانائی حکمت، جو اللہ کے پیغمبر تمہیں جو آیتیں سناتے ہیں اور ان کی آگے پھر تفسیر، حکمت، سمجھ بوجھ، تفسیر سکھاتے ہیں، اس کو یاد کرو، تاکہ یاد کر کے تم آگے دوسری عورتوں تک جو ہے اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو پہنچا سکو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے لطیفاً، بہت باریک دیکھنے والا، خبیراً، خبردار۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، جو کوئی بھی کر رہا ہے۔ ان المسلمین، بے شک تمام حقیقی مسلمان، والمسلمات، اور حقیقی مسلمان عورتیں، والمومنین، اور حقیقی ایمان والے مرد، والمومنات، اور حقیقی ایمان والی عورتیں، والقانتین، اور حقیقی حکم ماننے والے مرد، والقانتات، اور حقیقی حکم ماننے والی عورتیں، والصادقین، اور حقیقی سچ کہنے والے مرد، والصادقات، اور حقیقی سچ کہنے والی عورتیں، والصابرین، اور حقیقی صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور حقیقی صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اور عاجزی کرنے والے مرد، اپنی طبیعتوں میں نرمی اختیار کرنے والے مرد، والخاشعات، اور اپنی طبیعتوں میں عاجزی، انکساری اور نرمی پیدا کرنے والی عورتیں، والمتصدقین، اور تمام صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات، اور تمام صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین، اور تمام حقیقی روزے رکھنے والی عورتیں۔ حقیقی روزے کے سے مراد کیا ہے؟ جو پوری شرطوں کے ساتھ روزہ کو نبھاتے ہیں، اس کی پابندیوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے اصولوں پر۔ والصائمات، حقیقی روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین، اور حقیقی حفاظت کرنے والے مرد، وفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات، اور حقیقی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین، اور حقیقی ذکر کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کا کثیراً، کثرت سے، والذاکرات، اور حقیقی ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ، پیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم، واسطے ان سب لوگوں کے، مغفرتاً، بخشش کو، واجرا عظیما، اور اجر بڑے کو۔ یہ جن کی یہ اللہ تعالیٰ نے صفات گنوائی ہیں، ان تمام صفات والے جو ہے خواتین و حضرات جو ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ، پیار کیا ہے اللہ نے، لہم، واسطے ان کے، مغفرتاً، بخشش، واجرا عظیما، اور اجر بڑا۔ وما کانا، اور نہیں ہے لائق، لمؤمن، واسطے کسی ایمان والے مرد کے، ولا مومنۃ، اور نہ ہی کسی ایمان والی عورت کے لیے لائق ہے، اذا، جس وقت، قضى اللہ، فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اور پیغمبر اس کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امراً، کسی بھی کام کا، ان یکون، یہ کہ ہو، لہم، واسطے ان کے، الخیارات، خاص اختیار، من امرہم، ان کے معاملات میں سے۔
فرمایا کسی ایمان والے مرد اور کسی بھی ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی معاملے کے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر وہ جو ہے ان کے فیصلے کے خلاف اپنا جو ہے اپنی مرضی کریں، اپنے اختیار جو ہے وہ جو ہے استعمال کریں، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ طلب کیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ بن کر ام المومنین بنی ہیں۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی اور ان کے گھر والوں سے جو ہے رشتہ مانگا، زید بن حارثہ رضی اللہ کے لیے ان کی بیٹی کا، اپنی پھوپھی کی بیٹی کا۔ تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہاں پر یہ آیت اتاری کہ جب اللہ اور اللہ کا پیغمبر جو ہے کسی بھی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کریں، پھر ان کے لیے کوئی الخیرۃ و خصوصی اختیار نہیں ہے من امرہم، ان کے معاملات میں سے، کہ وہ وہاں پر اپنی مرضی کریں۔ جب اللہ کے رسول نے کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اب اس شخص کو جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف اپنی مرضی کریں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ان کا نکاح جو تھا انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ لیکن چونکہ ہم کفر نہیں تھے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اعلیٰ قریش خاندان میں سے تھیں، اور زید بن حارثہ جو ہے وہ بکتے بکاتے غلام کی حیثیت میں مکہ میں آئے تھے، جن کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک رشتہ دار نے خرید کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے ان کو دے دیا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا۔ اور باپ ان کا جو ہے حضرت زید ان کا جو ہے وہ ان کے گم ہونے سے، اغوا ہونے سے بہت پریشان رہا، اور کئی علاقوں میں جو ہے وہ گھومتا رہا اپنے بیٹے کی تلاش کے لیے، اور حاجیوں میں سے کسی حاجی نے جو ہے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کو لے کر مکہ مکرمہ میں آ گیا، اور انہوں نے پتہ کیا کہ زید جو ہے زید بن حارثہ، یعنی میرا بیٹا جو ہے وہ کس کے پاس، تو پتہ چلا کہ وہ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہے۔ وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی کو ساتھ لے کر، اور عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، اور میں اس کو کتنے سالوں سے میں اس کی تلاش کر رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ہے، آپ میرا بیٹا مجھے دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، بالکل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ دو شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے یہ میرا باپ ہے، اور یہ دوسرا شخص یہ میرا چچا ہے۔ جب انہوں نے شناخت کر لی، نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ دونوں شخص جو ہیں یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ایک باپ ہے، ایک چچا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زید یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو
میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے باپ اور چچا کے ساتھ اپنے گھر چلے جائیں۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ دونوں شخص جو تھے رونا شروع کر دیا، لیکن خوشی بھی ہوئی کہ بیٹا مل گیا ہے، اور بیٹا ایک ایسی ہستی کے پاس ہے کہ جس ہستی کی شفقت اور پیار اور محبت کی وجہ سے بیٹا جو ہے اس شخصیت کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، ہم سے اس شخصیت کو بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ وہ خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، حضرت زید بن حارثہ کی انگلی پکڑی اور مسجد الحرام کے اندر ابو جہل وغیرہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ آج سے یہ زید جو ہے میرا بیٹا ہے، گواہ رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیتیں اتاری اسی صورت میں شروع میں کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ اس کو حقیقی بیٹے کے برابر جو ہے درجہ نہیں دے سکتے۔ تو فرمایا تو اس زید بن حارثہ کی شادی کے لیے جو ہے نبی علیہ السلام نے اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ مانگا۔ انہوں نے کچھ دیر کر دی کہ جی صلاح مشورے کے بعد بتائیں گے، تو آسمان والے نے جو ہے یہ آیتیں اتار دیں کہ جب اللہ کا رسول جو ہے کسی کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس شخص کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف اپنی مرضی کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو شخص بھی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے پیغمبر کی، جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو حکم کو نہیں مانے گا، فقط ضل، پس حقیقت وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینا، گمراہی کھلی میں، وہ کھلم کھلا گمراہی میں داخل ہو گیا جس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، کسی ایک کو۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر جو ہے اللہ کے رسول کے خلاف کافروں کے حکموں، کافروں کے فتنوں کے پیچھے جو ہے ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی فیصلوں اور حکموں کو ہم نے جو ہے نظر انداز کر رکھا ہے، رد کر رکھا ہے۔ یہ قرآن اللہ کے فیصلے ہیں، ہم نے اللہ کے فیصلے چھوڑ کر یہود و نصارہ کے فیصلے، ان کے آئین، ان کے فتنے جو ہے ہم نے جو ہے مسلط کر رکھے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ جس زمین اور مخلوق پر اللہ کے فیصلوں کا حق بنتا ہے، ہم نے اس زمین اور مخلوق پر کافروں کے فتنے جو ہے وہ مسلط کر رکھے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی، تحقیق وہ فقط ضل ضلال مبینہ، بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا گمراہی کھلی میں۔ وَإِسْتَقُولُوا، اور جب آپ کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لِلَّذِي، واسطے شخص کے انعما انعام کیا تھا، احسان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے علیہ اوپر جس کے، وہ کون تھا جس پر اللہ نے احسان کیا تھا؟ وَأَنْعَمْتَ، اور انعام کیا تھا، احسان کیا تھا آپ نے بھی علیہ اوپر اس کے۔ جب نکاح کے بعد جو ہے چونکہ ہم کفر نہیں تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ قریش قبیلے کی، اعلیٰ قبیلے کی بیٹی تھی، خاندان سے تھیں، اور نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ ان کے جو ہے مزاج جو ہے کوئی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے غلام بن کر مکہ میں آئے تھے، تو وہ ان کو جو ہے کچھ اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے کہ یہ غلام ہے، قدرتی بات ہے، اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ہم کفو ہونا چاہیے، لڑکی اور لڑکی کا معیار ایک جیسا ہونا چاہیے، لڑکی اور لڑکے کا، ان کا سٹیٹس برابر ہونا چاہیے۔
تعلیمی لحاظ سے، دینی تعلیم کے لحاظ سے اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد خاندانی لحاظ سے بھی، جیسا کہ یہاں مسئلہ ہے کہ حضرت زینب جو ہے وہ قریش خاندان میں سے، اعلیٰ خاندان میں سے ہیں، جو تمام عرب کے اندر جو ہے سب سے باعزت اور قابل احترام مانا جاتا تھا، جبکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکہ میں آئے تھے غلام بن کر۔ تو اس سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے جو ہے ذہنی طور پر جو ہے وہ بات نہ بنی کہ وہ ایک دوسرے کو قبول کر سکیں، خاص طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے ہم کفر یعنی اپنے برابر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ قبول نہیں کر رہی تھیں۔ تو اب جو ہے زید بن حارثہ جو ہے وہ عرض کرتے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں طلاق دے دوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ امسک علیہ کا، روکے رکھ علیہ کا اوپر اپنے زوجہ کا، اپنی بیوی کو، طلاق کی بات نہ کر، اتنی جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے کہ ذہن جو ہے وہ قبول کر لیں، تو اس لیے تو امسک علیہ کا، تو روکے رکھ اوپر اپنے زوجہ کا، اپنی بیوی کو، طلاق میں جلدی نہ کر، واتق اللہ، اور ڈر جا اللہ سے، طلاق دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے زیادہ غصہ دلانے والی حلال چیز جو ہے، حلال چیزوں میں سے وہ طلاق ہے۔ حلال کاموں میں سے جو ہے حلال، لیکن اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے، اور وہ حلال ہوتے ہوئے غصہ دلانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ طلاق نہیں دینی چاہیے، اللہ کو جو ہے غصہ آتا ہے ایسے انسان پر جو ناحق طریقے سے جو ہے عورت کو جو ہے وہ طلاق دے۔ عورت کو جو ہے اتنی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کوئی جانور نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب چاہا اس کو نکال دیا گھر سے پکڑ کر، جب چاہا جو ہے اس کو لے آئے۔ ایسی جو ہے کھیل تماشا نہیں اس کو بنانا چاہیے، اس کو عزت اور احترام دینا چاہیے۔ عزت و احترام اس کا حق ہے، اور یہ بغیر کسی خاص وجہ کے، بغیر کسی انتہائی مجبوری کے طلاق دینا جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ غصہ جلانے والا جو حلال کام ہے اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے۔ اس لیے معمولی بات پر جو ہے اپنا گھر نہیں اجاڑنا چاہیے۔ انتہا ہو جائے، جب انسان کے بس سے بات نکل جائے تو پھر جو ہے وہ یہ سٹیپ جو ہے اختیار کر سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ جلدی نہیں کرتا ہے طلاق دینے میں۔ مرد جو ہے چونکہ اس کا گھر ہے، بچے ہیں، وہ اپنے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنے بچوں کو جو ہے برباد نہیں کرنا چاہتا، لیکن عورت جو ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ جب آدمی کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس کے علاوہ طلاق کے علاوہ کوئی اور کچھ نہ کرے، تو پھر جو ہے آدمی جو ہے وہ مجبور ہو کر طلاق دیتا ہے۔ اور یہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہیں۔ زیادہ مرد جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ میں اگر طلاق دے دوں تو میرے بچے مجھ سے جدا ہو جائیں گے، میرا گھر اجڑ جائے گا۔ اور سب سے زیادہ بربادی جو ہے طلاق کی صورت میں وہ بچوں کے لیے ہے، کہ اگر میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے عذاب ہے۔ نہ عورت ان کو جو ہے ماں کی شفقت دے سکتی ہے اپنے پاس رکھ کر، نہ مرد جو ہے ان کو جو ہے اپنے پاس رکھ کر جو ہے پوری طرح ان کو جو ہے سہولتیں دے سکتا ہے۔ اس لیے طلاق کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے
سب سے بڑا عذاب جو بنتا ہے وہ بچوں کے لیے ہے۔ اس لیے بچوں پر رحم کرنا چاہیے، بچوں پر ترس کرنا چاہیے، اپنے بچوں پر، بچوں اور بچیوں کو ماں باپ سے جو ہے وہ ان کو جو ہے دور نہیں کرنا چاہیے۔ طلاق کے بارے میں نہ عورت کو کوشش کرنی چاہیے اگر وقت اچھا گزر سکتا ہے، اور نہ مرد کو کوشش کرنی چاہیے۔ اولاد کی خاطر جو ہے ان کو سب کچھ برداشت کر لینا چاہیے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، ساری تکلیفیں جو ہے برداشت کر لیتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے۔ اس لیے جو ہے بچوں کی خاطر جو ہے اس کام سے، طلاق والے کام سے جو ہے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وقت جو ہے وہ اچھا گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، صلح صفائی سے جو ہے، واضح و نصیحت سے جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، نصیحتوں کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر جو ہے وہ طلاق جیسے فتنے سے سلامت رہے۔ فرمایا وَإِسْتَقُولُ، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے تھے للذی باس شخص کے انعم اللہ، احسان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے علیہ اوپر اس شخص یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وَأَنْعَمْتَ علیہ، اور احسان کیا تھا آپ نے بھی اس پر، شادی کروائی تھی آپ نے، آپ کا بھی احسان تھا اس پر، زید بن حارثہ پر، اور اللہ کا بھی احسان تھا، اور آپ اسے کہہ رہے تھے کہ ہم سے کہ تو روکے رکھ علیہ کا اوپر اپنے زوجہ کا، اپنی بیوی کو، طلاق میں جلدی نہ کر، واتق اللہ، اور ڈر اللہ سے، وتخفی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھپا رہے تھے، فی نفس کا بیچ اپنے دل کے، ما اس چیز کو، اللہ تعالیٰ مبدی ظاہر کرنے والے تھے، ہے جس چیز کو، جس بات کو، وتخشی الناس، اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے۔ وہ بات کون سی تھی کہ جب دیکھا کہ زید بن حارثہ جو ہے وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں طلاق دے دوں، ہمارا نباہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے اجازت دے دیجئے، تو پھر نبی علیہ السلام کے دل میں آیا کہ پھر یہ اعلیٰ خاندان کی بیوی جو ہے اگر اس کو طلاق ہوگی تو معاشرے میں جو ہے ان کا جو ہے مقام و مرتبہ، عزت و احترام جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اگر زید بن حارثہ ان کو طلاق دے دیتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا نکاح جو ہے وہ کر دیں، مجھے اجازت دے دیں کہ پھر میں زید بن حارثہ کی طلاق کے بعد، عدت کے بعد جو ہے میں ان سے نکاح کر لوں۔ دل میں خواہش یہی تھی کہ اب اس طلاق کی وجہ سے اس بی بی کو جو ہے، جو ہاشمی خاندان کی ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اور اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سب سے اعلیٰ شخص جو ہے اس کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی اعلیٰ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اگر زید جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں تو میں ان کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ یہ خواہش جو تھی پیدا ہوئی تھی دل میں، لیکن اس کو دبائے بیٹھے تھے، ڈرتے تھے لوگوں سے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں منہ بولا بیٹے کی بیوی کو جب طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر اس منہ بولے بیٹے کا جو باپ ہے اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ دوسرا حقیقی بیٹا جو ہے اس کی بیوی اور حقیقی بیٹے کا باپ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے بیٹے کی طلاق کے بعد یا بیٹے کی فوت ہونے کے بعد۔ حقیقی بیٹا جو ہے تو منہ بولے بیٹے کا جو مسئلہ تھا زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آ رہا تھا کہ جس سے حقیقی بیٹے کی بیوی سے بیٹے کا حقیقی باپ جو ہے یعنی اپنی بہو سے بیٹے کے بعد، بیٹے کی طلاق کے بعد جو ہے یا اس کے فوت ہونے کے بعد میں نکاح نہیں کر سکتا،
تو زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کے لیے یہی حکم ہے کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے بھی جو ہے وہ شخص جو اس منہ بولے بیٹے کا باپ ہے، منہ بولا باپ ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حقیقی بیٹے کے برابر بنا دیا تھا زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے، کہ جس طرح حقیقی بہو کے ساتھ سسر جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے، اس طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے، بہو جو ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ آدمی جو ہے منہ بولے بیٹے کا باپ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس بات سے نبی علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جاہل ہیں، زمانہ جاہلیت جو ہے اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، خواہ وہ مسئلے غلط ہی ہیں۔ تو اس بات سے جو ہے نبی علیہ السلام ڈرتے تھے کہ لوگ مجھے جو ہے یہ وہ سنائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَخْشَ النَّاسَ، آپ اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جو ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کے طلاق کے بعد یا اس کے فوت ہونے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو جو ہے ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام تو لوگوں سے ڈرتے تھے، لیکن اللہ جو ہے اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ احق کو زیادہ حقدار ہے، ان تخشاہ، یہ کہ آپ ڈریں اس سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملے میں آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے مقابلے سے لوگوں کے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو پھر حق جو ہے اس کو ظاہر کر دیں، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر لوگ زمانہ جاہلیت کے جاہلانہ قانون پر جو ہے چلتے ہیں اور آپ اس جاہلانہ قانون کو، زمانہ جاہلیت کے قانون کو غلط سمجھتے ہیں، تو آپ حق کو چھپائیں نہیں، آپ حق کو ظاہر کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ لوگوں کی بجائے اس سے ڈریں۔ فرمایا فلما، پر جس وقت قضا پورا کر لیا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، منہا اس بی بی یعنی اپنی بیوی سے، وطرن جنسی خواہش کو، زوجنا ہم نے نکاح کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا، ہاں اس بی بی سے۔ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنسی تعلقات قائم کر لیا، اس کے بعد جو ہے طلاق دے دی، تو ہم نے پھر آسمان پر جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی کا آپ سے نکاح کر دیا، اس لیے آج سے وہ آپ کی بیوی ہے، اور زید رضی اللہ عنہ کی طلاق ہو چکی۔ لیکن لا، تاکہ نہ یکونہ ہو، علی المومنین، اوپر تمام حقیقی ایمان والوں کے، حرجن کوئی تنگی، کوئی رکاوٹ، فی ازواج بیچ بارے بیویوں کے، ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس معاملے کو جو ہے حل کر دیا ہے تاکہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں جو ہے لوگوں کے لیے کوئی تنگی نہ رہے، کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اگر وہ فوت ہو جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اس شخص کا کی بیوی جو ہے وہ اپنے جو ہے غیر حقیقی سسر کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی، جب وہ اس کو اپنی بیوی کو فارغ کر دے، فوت ہو جائے، طلاق دے دے، تو وہ عورت جو ہے اس کی بیوی جو ہے، منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے، تو پھر جو ہے وہ اپنے منہ بولے سسر کے ساتھ جو ہے، جو حقیقی سسر نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقی بیٹا جو ہے، اس کی اگر بیوی جو ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا بیٹا فوت ہو سکتا ہے، تو وہ پھر جو ہے اس بیٹے کا جو حقیقی باپ ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ جو ہے متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، حقیقی بیٹے کا عمل۔
منہ بولے بیٹے کی صورت میں تو جو ہے اس کی بیوی سے جو ہے جس کا وہ منہ بولا بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کی بیوی نکاح کر سکتی ہے منہ بولے بیٹے کے فوت ہونے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد۔ فرمایا کہ اذا قضوا جب وہ پورا کر لیں منہن ان عورتوں بیویوں سے بترا اپنی جنسی خواہش کو، یہ شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جنسی خواہش جو ہے وہ لازم ہے۔ جنسی خواہش کے بعد پھر جو اگر وہ طلاق دیتا ہے تو پھر جو ہے کوئی شک و شبہ نہیں رہتی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ جس کی بیوی ہے وہ جس کا وہ منہ بولا بیٹا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد۔ فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا مفعولا کیا جانے والا۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس پر عمل کیا جانا چاہیے، اس پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ کوئی اللہ کے رسول کے فیصلے پر جو ہے چین پی نہیں کر سکتا، حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ ما کانا نہیں ہے لائق، نہیں ہے علی النبی اوپر اس خاص نبی کے من حرجن کوئی حرج، کوئی باز پرس، کوئی تنگی فیما بیچ اس کے جو فرض اللہ فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے لہو واسطے اس کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی شریعت میں سے، آسمانی دین میں سے جو چیز بھی لازم کر دی ہے، فرض کر دی ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے۔ جب ایک بات اللہ نے اپنے نبی پر فرض کر دی ہے، لازم کر دی ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی شخص جو ہے اس اللہ کے فرض کو جو ہے ختم نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے اس فریضے پر اللہ کی طرف جو فریضہ ہے، فرض عائد ہوا ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آسمان والے نے فیصلہ کر دیا نکاح کے لیے، بلکہ آسمان پر ہی نکاح کر دیا، تو اب کوئی رکاوٹ، کوئی حرج، کوئی باز پرس، کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں ہو سکتی۔ سنت اللہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، فی الذین بیچ ان لوگوں کے خلو جو گزر گئے۔ پہلی امتوں کے بعد بھی اللہ کا یہی طریقہ تھا، یہی قانون تھا۔ ستیلے بیٹے والا اور ستیلی بہو والا بیٹا، یہ پہلے زمانوں میں بھی یہ شریعت ایک ہی تھی۔ یہ لوگوں نے، یہود و نصارہ نے جو ہے آسمانی دین جو ہے وہ بگاڑ دیے، مکہ والوں نے بھی اللہ کے آسمانی دین میں جو ہے شرک داخل کر لیا اور اس میں خرابیاں پیدا کرنی، اس لیے یہ رکاوٹیں جو ہے زمانہ جاہلیت والی کھڑی ہو گئیں۔ لیکن آسمان والے کا دین جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی امتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ تھا، ستیلے بیٹے اور باپ کے اور اس ستیلے بیٹے کی بیوی والا، اور اس امت کے لیے بھی یہی فیصلہ ہے۔ فرمایا سنت اللہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، فی الذین بیچ بارے ان لوگوں کے خلاؤ جو گزر گئے من قبل اس سے پہلے۔ وکان امر اللہ ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا قدراً اندازے والا، مقدورہ اندازہ لگایا گیا۔ اللہ نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کیے ہیں، کوئی ایسے نہیں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر فیصلے اللہ نے کر دیے۔ اللہ کے اندازے جو ہے وہ حقیقی اندازے لگائے گئے ہیں، ان کی بنیاد ہے۔ اللہ زینا وہ لوگ یبلغون جو تبلیغ کرتے ہیں رسالات پیغامات کی، اللہ کی، جو اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کے حکموں فیصلوں نصیحتوں کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کو۔ وَيَخْشَوْنَهُ اور وہ ڈرتے ہیں اس اللہ سے، وَلَا يَخْشَوْنَ اور نہیں وہ ڈرتے احداً کسی سے بھی الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جو اللہ کے فیصلوں کو اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں آگے، قرآنی فیصلوں کو، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔
وہ بے دھڑک ہو کر اللہ پر توکل، بھروسہ، ایمان و یقین رکھتے ہوئے لوگوں تک جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اس کا دین نصیحتیں پہنچانے کے لیے۔ وکفیٰ باللہ حسیبہ، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ اللہ ہر بندے کو اس کا ہر عمل جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے فرشتے دکھ رہے ہیں، اور اللہ سب انسانوں اور جنوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احد، کسی ایک کے بھی، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، تمہارے مردوں لوگوں، تمہارے مردوں میں سے، جس میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں، اور ان کے لیے خاص طور پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ لوگوں تم میں سے کسی بھی شخص کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باپ نہیں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کا کوئی بھی تم میں سے حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کہ اگر ستیلے منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے طلاق کے بعد جو ہے وہ نبی جو ہے اپنے منہ بولے باپ کے ساتھ جو نکاح کرتی ہے، تو اس میں جو کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ ولیکن رسول، لیکن اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تم میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے حقیقی باپ نہیں ہیں، اس لیے ستیلے بیٹے کی بیوی سے اگر وہ فارغ ہو جاتی ہے طلاق کی صورت میں یا بیوہ ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے منہ بولے بیٹے کا جو منہ بولا باپ ہے اس سے اس کی بیوی جو ہے، یعنی وہ جو شخص جو ہے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اس کے بعد۔ وخاتم النبیین، اور انہوں نے ختم کر دیا ہے النبیین، تمام حقیقی نبیوں کو، الف لام لگا ہوا، اور نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سچے نبیوں کا خاتمہ، انہوں نے جو ہے ان کو سلسلے کو ختم کر دیا، انہوں نے نبیوں کا سلسلہ، آمد کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ النبیین الف لام لگا، سچے نبیوں کے آنے کو ختم کرنے والے ہیں، سچے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم۔ یہ رسالت، پیغمبری، یہ وحی والا مقام جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ وَقَانَ اللّٰهُ، رہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ، ساتھ ہر ایک چیز کے، علیمہ، بہت زیادہ جاننے والا، سب کاموں کی حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ مخلوق سے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ لو جی پھر پڑھ لوں میں۔ وَمَن يَقْنُتْ، اور جو فرما برداری کرے گی، حکم مانے گی، من کنہ، تم عورتوں میں سے، للہ، واسطے اللہ کے، ورسول، واسطے اس کے پیغمبر کے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی نیک، نوتہا، ہم دیں گے اس بی بی کو، اجرہا، بدلہ اس کا، نیکی کا بدلہ، مرتین، دو بار، مرتن ایک بار، مرتین دو بار، یعنی دگنا ہم اس کو اجر و ثواب دیں گے نیکی کا، کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہیں، اس کا مقام نبی علیہ السلام کی بیوی ہونے کی وجہ سے جو ہے امت کی عورتوں سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے، مقام ہے ان کا، ان کو اس لیے نیکیوں کا ان کو بدلہ دگنا ملے گا نبی علیہ السلام کی بیوی ہونے کی وجہ سے۔ وَآتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، لہا، واسس بی بی کے، رزقاً کریمہ، رزق عزت والا، دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت کا روزی دے گا، آخرت میں بھی، جنت میں بھی عزت والی روزی دے گا۔ یا نساء نبی، اے بیویو نبی، اے عورتوں، خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بیویو، لستنہ، نہیں ہو تم، کا احد، منند، کسی ایک کے بھی، من النساء، تمام عورتوں میں سے، تمہارا مقام و مرتبہ، تمہاری عزت احترام امت کی کسی بھی عورت کے برابر نہیں ہے، بلکہ تمہارا عزت احترام، مقام و مرتبہ جو ہے وہ ان سے بہت اعلیٰ ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم جو ہے پرہیزگاری اختیار کرو،
فلا تخزانہ، پس نہ تم پست کرو، نرم کرو، بالقول باتوں کو۔ کسی غیر مرد کے سامنے کوئی جو ہے پوچھنے آ جائے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو اس میں نرم لہجہ اختیار نہ کرو، نرمی اختیار نہ کرو، اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر جو ہے پردے میں جا کر جو ہے بات کرو اور مختصر بات کرو۔ فلا تخزانہ، پس نہ تم نرمی کرو، بالقول ساتھ باتوں کے، فیطمع، پس طمع کرے گا، لالچ کرے گا، الذی، وہ شخص، فی قلبہ، بیچ دل جس کے مرض بیماری ہے، جس کے دل میں جو ہے شیطانی وسواس ہیں، وہ جو ہے چاہے گا کہ بی بی جو ہے نرم نرم باتیں کرے اور لمبے عرصے کے لیے کرے، وہ گفتگو کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے نہ تو اپنی آواز میں نرمی اختیار کرنی ہے، نہ کوئی خام خواہ لمبی چوڑی گفتگو کرنی ہے، مختصر بات کریں اس کے بعد ختم۔ وَقُلْنَا، اور کہو تم، قولاً، بات، معروفہ، اچھی بات کہنی ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ وَقَرْنَا، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، بیچ اپنے گھروں کے، وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور نہ بناؤ سگار کر کے نکلو، تبرج الجاہلیت، بناؤ سگار کر کے زمانہ جاہلیت الاولیٰ، پہلے والا کی طرح، جیسے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں جو ہے بناؤ سگار کر کے نکلتی تھی بے پردہ، یہ انداز تم اختیار نہ کرو، یہ جو ہے ایمان والوں کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو حقیقی نماز، وَآتِينَا، اور دیتی رہو، الزکوٰۃ، حقیقی زکوٰۃ، وَأَطِیعْنَا اللَّهَ، اور حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، انما یرید اللہ، بے شک ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیذھب، کہ وہ لے جائے، عنکم، تم سے، الرجس، خاص ناپاکی، خیالات، وسواس کی، برے وسواس کی گندگی جو ہے، ناپاکی جو ہے، وہ تم سے دور لے جانا چاہتا ہے، تمہیں جو ہے خیالات و وسواس کی ناپاکی گندگی سے تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ اہل البیت، اے گھر والو، ویطہرکم، اور وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ایسے خیالات سے، ایسے وسواس سے، تطہیرا، پاک کرنا۔ وَاذْكُرْنَا، اور تم ذکر کرو، یاد کرو، ما یتلا، جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن، بیچ گھروں تمہارے کے، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، والحکمت، اور ان آیتوں کی سمجھ بوجھ سے، ان آیتوں کی تفسیر سے، آسمانی تفسیر سے، جو تمہیں نبی علیہ السلام پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو یاد کر لو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، لطیفاً، بہت باریک دیکھنے والا، خبیرہ، خبردار۔ ان المسلمین، بے شک تمام حقیقی مسلمان مرد، والمسلمات، اور تمام حقیقی مسلمان عورتیں، حقیقی سے مراد کیا ہے؟ خالص اسلام والے، دل سے جھکنے والے، دل سے اللہ کے رسول کے حکموں کے سامنے جھکنے والے، مسلمان کے معنی جھکنے والا۔ بے شک تمام حقیقی مسلمان مرد، والمسلمات، اور تمام حقیقی مسلمان عورتیں، والمومنین، اور تمام حقیقی ایمان والے، منافقانہ ایمان نہیں، خالص ایمان والے مرد، اور تمام حقیقی، والقانتات، اور تمام حقیقی ایمان والی عورتیں، والصادقین، اور تمام حقیقی سچ کہنے والے، حقیقی سچ کون سا؟ جو آسمان سے اترا ہے قرآن کی صورت میں، یہ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ والصادقات، اور حقیقی سچ کہنے والی عورتیں، والصابرین، اور حقیقی صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور حقیقی صبر کرنے والی جو ہے عورتیں، والخاشعین، اور حقیقی نرمی کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، نرمی اختیار کرنے والے مرد، والخاشعات، اور حقیقی نرمی اختیار کرنے والے، یعنی جن کے دل نرم ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے، جن مردوں اور عورتوں کے دل اللہ کی مخلوق کے لیے نرم کر دی ہیں اللہ کے قرآن کی تعلیمات نے۔ فرمایا والمتصدقین، اور حقیقی صدقہ کرنے والے لوگ مرد، والمتصدقات، اور حقیقی صدقہ کرنے والی عورتیں۔ حقیقی صدقہ کون سا ہے؟ حلال مال میں سے،
حرام کمائی کا صدقہ اللہ نہیں قبول کرے گا۔ والصائمین، اور حقیقی روزہ رکھنے والے، روزے کی شرطوں کے ساتھ روزہ نبھانے والے مرد، والصائمات، پھر حقیقی روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین، اور حقیقی حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم، شرمگاہوں اپنی کی، والحافظات، پھر حقیقی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین، اور حقیقی ذکر کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کا کثیراً کثرت سے، والذاکرات، اور حقیقی ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم، واسن، سب لوگوں کے، مغفرتاً، بخشش کو، واجرا عظیمہ، اور بدلہ بہت بڑا۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے لائق واسع کسی بھی ایمان والے مرد کے، ولا مومنۃ، اور نہیں ہے لائق واسع کسی بھی ایمان والی عورت کے، اذا قضى اللہ، ہو جب فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ، ورسول، اور اس کا پیغمبر، امراً کسی بھی کام میں، ان یکون لہم الخیرۃ، یہ کہ ہو واسع ان کے خاص اختیار، من امرہم، ان کے کاموں میں سے۔ جب اللہ کے رسول کسی کے معاملات کے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو ان لوگوں کو پھر اپنے معاملات میں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کی بالکل جو ہے اجازت نہیں ہے۔ وہ پابند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی ورسول اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط ضل ضلالا مبینا، بس کہ وہ گمراہ ہو گیا گمراہی واضح میں، کھلی میں، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ کی کسی بھی بات کو جو ہے اس کا انکار کرے، اس کی گمراہی بالکل واضح ہے، کھلم کھلا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للذی، واسطے شخص کے، انعم اللہ، انعام کیا، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ اوپر جس کے، وَأَنْعَمْتَ، اور انعام کیا، احسان کیا آپ نے بھی علیہ اوپر اس کے، امسک، تو روکے رکھ، علیہ کا اوپر اپنے، زوجہ کا اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور تو ڈر جا اللہ سے، طلاق میں جلدی نہ کر۔ اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے کا جو ہے نکاح کیا تھا، جب وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اجازت دو میں طلاق دے دوں، نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں، روکے رکھ اپنی بیوی کو۔ اور اللہ سے ڈر، طلاق دینا جو ہے اللہ کے ہاں غصہ دلانے والی چیز ہے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپا رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ اپنے دل کے، مَا ہو، جس بات کو اللہ تعالیٰ مبدی ہے، ظاہر کرنے والے تھے اس کو، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ احق کو زیادہ حقدار ہے، ان تخشاہ، یہ کہ تم ڈرو اس سے۔ تم چاہتے تھے کہ اگر زید بن حارثہ طلاق دے دیتے ہیں تو پھر حضرت زینب جو ہے ان سے میں نکاح کر لوں گا، کیونکہ حقیقی بیٹے کی تو جو ہے بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا بیٹے کی طلاق یا فوت ہونے کے بعد، لیکن ستیلا بیٹا جو ہے اس کا ہو سکتا ہے، حقیقی کا نہیں ہو سکتا۔ حقیقی بیٹے کی بیوی کا جو ہے سسر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، منہ بولے بیٹے کی بیوی کا جو ہے سسر، منہ بولے غیر حقیقی سسر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے طلاق یا اس کے بیوہ ہونے کے بعد۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید، پر جس پورا کر لیا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہا، اس بیوی سے، یعنی اپنی بیوی سے، وطناً، جنسی خواہش کو، زوجنا، ہم نے نکاح کر دیا، کا آپ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس بیوی سے، لکئی لا، تاکہ نہ یکونا ہو، علی المؤمنین، اوپر ایمان والوں کے، حرج، کوئی تنگی، فی ازواج، بیچ بارے بیویوں کے، ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی، اذا قضوا، جب وہ پورا کر لے، منہن، ان بیویوں سے، وطرن، اپنی جنسی خواہش کو، وکان امر اللہ، اور ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، مفعولا، کیا جانے والا، ما کانا، نہیں ہے، علی النبی، اوپر اس خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، من حرج، کوئی تنگی، کوئی حرج، کوئی بعض پرس، فیما، بیچ اس کے، جو فرض اللہ، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لازم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لہو، واسطے اس کے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ جو چیزیں، جو حکم جو ہے، جو فیصلے لازم کر دیے ہیں، ان میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، ان پہ عمل کرتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، فرض کر دیا ہے، تو اب اس میں جو ہے ان پر کوئی جو ہے کسی قسم کا حرج یا بعض پرس نہیں ہے۔ سنت اللہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، فی الذین، بیچ ان لوگوں کے خلو جو گزر گئے، پہلے لوگوں کے لیے یہی قانون تھا،
من قبل، اس سے پہلے، وکان امر اللہ، ہے حکم اللہ تعالیٰ کا، قدراً اندازے والا، مقدورہ اندازہ لگایا جانے والا۔ اللہ نے جو ہے کسی بنیاد کی پر سوچ سمجھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے جاری کرتے ہیں۔ اللہ زینہ وہ لوگ جو بلغونا، جو تبلیغ کرتے ہیں رسالات پیغامات کی، اللہ کے، جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ یکشونا، وہ ڈرتے ہیں اس اللہ سے، ولا یکشونا احدن، اور نہیں وہ ڈرتے کسی سے بھی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حسیبہ، حساب لینے والا۔ ما کانا محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ احدن، کسی ایک کے بھی، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، نبی علیہ السلام کسی بھی تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے۔ زید بن حارثہ جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ جو ہے منہ بولا بیٹا ہے۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وخاتم النبیین، اور انہوں نے ختم کر دیا ہے تمام حقیقی سچے نبیوں کو، نبیوں کا سلسلہ جو ہے انہوں نے ختم کر دیا، پیغمبر پورے ہو گئے، یہ آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وکان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیما، ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔